دیکھیں، سب سے پہلے تو جو میڈیا کے دوست صحافی حضرات، فوٹوگرافر، کیمرامین یہاں موجود ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. اور میری آج یہاں لاہور آمد کا اور جناب شہباز شریف صاحب جو پی ایم ایل این کے صدر ہیں ان سے اور ان کے وفد سے ملاقات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی ناگفتبا ہے. کراچی کے حالات بہت زیادہ مخدوش ہیں اور سیاسی استحکام کو بڑے چیلنجز لاحق ہیں اور معیشت کا جتنا بیڑا غرق ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. پھر جو کسر رہ گئی تھی وہ منی بجٹ کے آنے سے اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کی تیاری کی گئی ہے. منی بجٹ معیشت کے تابوت میں آخری کیل ہے. قصہ مختصر یہ کہ آج میری یہاں آمد کی وجہ، میں لوگوں کی نبض پر ہمارے ہاتھ ہیں اور جو محسوس میں نے کیا ہے عوام میں، عام لوگوں میں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، جینا مرنا ان کے ساتھ ہے، اوڑھنا بچھونا ان کے ساتھ ہے. تو ان کی پلس کو محسوس کر کے اس نتیجے پر میں پہنچا کہ ایک وسیع تر مفاہمت اور وسیع البنیاد اشتراک عمل کی ضرورت ہے. ایک قومی یکجہتی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اکابرین سے، ان کے رہنماؤں سے ملاقات کی جائے اور عوام جو کہ مایوس ہو گئے ہیں، جو کہ بے یقینی کی کیفیت میں ہے، بے بسی کی کیفیت میں ہے، اور پھر اگر کراچی کا منظرنامہ لے تو وہاں یتیمی کا احساس ساتویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے. وہاں احساس محرومی اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک لاوا پک رہا ہے. اور بجا طور پر اس کی بڑی ذمہ داری اگر کسی پر ڈالی جائے، ظاہر ہے کہ آپ کا سوال ہوگا، تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت یا حکومتوں کی نااہلی، نا تجربہ کاری اور اس کے اوپر نالائقی کا تڑکا اس نے رہی صحیح کسر کو بھی پورا کر دیا. سندھ کے حالات میں وہاں پر بھی ایک وڈیرا شاہی ہے. پیپلز پارٹی سندھ کی ایک بڑی اسٹیک ہولڈر ہے، میں اس حقیقت سے انکار نہیں کر رہا، اور پارلیمان میں بھی مناسب تعداد میں وہ موجود ہیں. لیکن جو سندھ کی حکمرانی ہے وہ بد سے بدتر کی طرف جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے پورا سندھ سفر کر رہا ہے اور دیہی اور شہری سندھ میں جو خلیج ہے وہ اور گہری ہو رہی ہے. یہ پولرائزیشن بڑھ رہی ہے. تو اس ایشو پر بھی آپ کی توجہ مبذول کرانا ضروری تھی. اب مختصراً میں یہ کہوں گا کہ آج جب ہم یہاں پر آئے تو ہم نے یہی بات کی کہ ہمیں جو اس وقت صورتحال ہے اس سے ملک کو نکالنے کے لیے عوام کی مایوسی کو امید میں بدلنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ ایسے نکات نکالنے ہوں گے جو کم سے کم ہی صحیح لیکن وہ جس پر ہمارے درمیان ایک وسیع البنیاد اشتراک عمل ہو، ایک وسیع تر مفاہمت ہو اور لوگوں کو سیاسی جماعتوں اور سیاسی عمل پر ان کا اعتبار قائم رہے اور اعتبار بحال ہو. لوگ بظاہر سیاسی جماعتوں سے بھی جو کچھ بھی کارکردگی رہی ہے حکومت کی یا جماعتوں کی بھی، اس میں کہیں وہ تنگ اور بیزار بھی نظر آ رہے ہیں. قومی سطح پر بھی ایک خلا ہے، دیوالیہ پن نظر آتا ہے، بینکرپسی.
ایک فقدان نظر آتا ہے ایک ایسی سوچ و فکر کا کہ آئندہ کے پاکستان کے بارے میں سوچا جائے. آج سے ایک اشرہ پہلے اب لبنان کی جو حالت آج ہے, جو آج ہماری معیشت ہے, 10 سال پہلے لبنان وہاں پہنچ گیا تھا اور باقی 10 سال میں یہاں پہنچ گیا. میں ختم کر رہا ہوں. تو اب اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ میں بہت سنجیدگی سے, خلوص دل سے ان ساتھیوں دوستوں کے پاس آئے ہوں جن کے ساتھ ہم نے ماضی میں کام کیا. مجھے امید ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کے جو بھی سیاسی اکابرین اور رہنما ہیں, وہ اس سلسلے میں جو میں نے ایس او ایس کال دی ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام, سندھ کے شہروں میں, سندھ میں رہنے, سندھ کے شہروں اور خاص طور پہ کراچی پاکستان کی ترقی کا انجن ہے, معیشت کا مرکز ہے, اس کو اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے, اس کو مزید نظر انداز کریں. اور وہاں پر جو دودھ کی رکھوالی پر بلی کو بٹھا دیا گیا ہے, یعنی جو بلا شرکت غیر صوبائی حکومت نے جس طرح اپنے اختیارات استعمال کر کے مقامی حکومت, بلدیاتی اداروں اور بلدیاتی نظام کو پامال کر دیا, اس کے تصور کو پامال کر دیا, اور جو ہسپتال رہ گئے تھے اختیارات میں, ایک پہلا کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج جس کی جب جو قائم ہوا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے آ کے اس کا افتتاح کیا تھا اس کالج کا, جب میں وہاں پر وزیر بلدیات تھا. تو اس کالج کو بھی جو کامیابی کے ساتھ پوزیشنیں آتی تھی بچوں کی, اس کو ہتھیا لیا صوبائی حکومت نے, پروونشلائز کر لیا. تو بھائی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کے 3 ٹیئرز ہیں, مرکز وفاقی سطح پہ, صوبائی اور ایک بلدیاتی بھی ہے. تو اس کا بھی پاس کرنا ہوگا, تو میں یہ بات کرنے بھی میں نے یہاں پر رکھی ہے.